پیار محبت مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ میلاد کہاں لکھا ہے؟ تو سنیوں مٹیا برج والوں، جب کوئی آپ کو ہاتھ پکڑ کے پوچھے میلاد کہاں لکھا ہے، گھبرانا مت، شرمانا مت، غصے میں مت آنا، بڑی محبت سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا میلاد کہاں لکھا ہے؟ کہاں؟ کہنا ہمارے مقدر میں لکھا ہے، ہماری قسمت میں لکھا ہے، ہماری تقدیر میں لکھا ہے۔ رب نے اپنے محبوب کی میلاد منانے کی توفیق جس کو بخشی ہے وہی تو میلاد منائے گا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، اپنا رسول بھیج دیا ہے، اپنا محبوب بھیج دیا ہے، اپنا حبیب بھیج دیا ہے۔ رب نے یہاں قید لگا دی ہے، ہم نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، ایمان والوں پہ احسان کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ پوری دنیا پہ احسان کیا ہے، سارے انسانوں پہ احسان کیا ہے، مومنوں پہ احسان کیا ہے۔ تو جب رب نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، ایمان والوں پہ احسان کیا ہے، اب میلاد وہی منائے گا جو ایمان والا ہوگا۔ اب اگر کوئی نہ منائے تو نو پرابلم، بات سمجھ میں آ گئی کہ ایمان والا کون ہے اور ایمان سے بچھڑا کون ہے۔ میلاد پوری دنیا میلادی ہے۔ اللہ اگر اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا، کائنات نہ بناتا، کچھ نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو، اب بولتے رہو، محمد نہ ہوتے تو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میلاد ہوتا تھا، میلاد ہوتا ہے اور انشاءاللہ میلاد ہوتا اب رسول آنے والے ہیں۔ اب فرماتا جبریل علیہ السلام محبوب جا رہا ہے، تیاری کیجئے۔ اس جلسے کی تیاری 1 مہینہ پہلے سے شروع ہوئی ہوگی۔ ایک چھوٹا سا آپ جلسہ کرتے ہو، علامہ امان صاحب کو بلاتے ہو، دیگر علماء آتے ہیں، مجھ فقیر کو آپ نے دعوت دی، تیاری آپ ہفتوں سے کر رہے ہو۔ اللہ نے کتنی تیاری کی ہوگی محبوب کو بھیجنے سے پہلے۔ اے جبریل سارا سسٹم اوکے کرو، محبوب جا رہا ہے، اردو سے کہو اپنی ہتھیلیوں پہ صلی اللہ کی مہندی لگا لیں، آمنہ کے آنگن میں پہنچ جائیں، پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک سجا دیا جائے، سجا دیا، دوزخ کے دروازے کو آج بند کر دیا جائے، بند کر دیا، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں، کھول دیا، 70,000 فرشتوں کو جلوس کی شکلیں میں لے کے زمین پہ اتر جاؤ، اتر رہے ہیں، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، پورب سے لے کے پچھم تک، اتر سے لے کے دکن تک، نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، پرکاش ہی پرکاش ہے۔ تو فرماتا جبریل 3 جھنڈے لے کے جاؤ، 3 جھنڈے۔ آج تمہاری جھنڈیوں پہ فتوے لگتے ہیں، سب سے پہلے جھنڈا لگوانے والا رب ہے اور لگانے والا جبریل۔ روایت میں ہے کہ ایک جھنڈا مشرق پہ لگا دیا، دوسرا مغرب پہ لگا دیا، تیسرے کعبے کی چھت پہ لگا دیا، اور دیگر روایت میں ہے کہ ایک جھنڈا بیت مقدس پہ لگا دیا، ایک کعبے کی چھت پہ لگا دیا، ایک سیدہ آمنہ کے مکان پہ لگا دیا۔ کچھ بھی مان لو، نو پرابلم ہے، چلو یہی مانتے ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پہ لگا دیا جبریل نے۔ کیوں لگایا؟ رب نے فرمایا لگاؤ، لگا دیا۔ اچھا مٹیا بروچ والو، جلسے کے بعد یہ مائک یہاں رہے گا؟ اما بولو، یہ رہے گا۔ مائک والا تو چکر میں ہے کہ مولانا ہٹے تو ہم ڈٹیں، شام سے جھیل رہے ہیں، کوئی بولتا ہے بڑھاؤ، کوئی بولتا ہے گھٹاؤ، کتنا بڑھائیں کتنا گھٹائیں۔ اچھا کل یہ لائٹ رہے گی؟ ایک آواز سے بولو نا۔ یہ گلدان حضرت علامہ امان آپ رہیں گے، میں رہوں گا، جلسے کے بعد سب کلیئر۔ پتہ چلا کہ جلسہ جب تک ہو رہا ہے اس کی ضرورت ہے، یہ رہے گا، یہ جلسے کے بعد سب ختم۔ جو سجاوٹ آپ نے کی وہ بھی نکال لیں گے، جھنڈے لگائیں اتار لیں گے۔ اے حضرت جبریل توجہ علیہ السلام، رب کے حکم پہ کعبۃ اللہ شریف میں تو جھنڈا آپ نے لگایا آج سے 1450 سال پہلے، ہاں لگایا، نکالا کب؟ اشاروں میں بات کر رہا ہوں،
1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد نہیں، 3 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد وہ جھنڈا جو لگایا رب کے کہنے پہ رسول کی آمد سے پہلے، رسول کی میلاد سے پہلے نکالا کب؟ حضرت روح الامین نے مسکرا کے جواب دیا نکالا ہی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. نکالا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لگانے کا آرڈر تھا، لگا دیا، نکالنے کا آرڈر ملا ہی نہیں تو نکالا ہی نہیں. اب منرا تالاب والوں، چشتی کو سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولنے کی اجازت دو. تمہارے جھنڈے 4 دن میں اتر جائیں، 1 مہینے میں اتر جائیں، 2 مہینے میں اتر جائیں، 1450 سال پہلے رسول کی آمد سے پہلے حضرت طاہر سدرا نے رب کے کہنے پہ جو جھنڈا کعبے پہ لگایا تھا وہ آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے. اگر نگاہیں ہیں ویسی آنکھیں ہیں تو دیکھ وہ جھنڈا آج بھی موجود ہے کعبۃ اللہ کی چھت پہ، اور وہ جھنڈا کعبے پہ لہرا لہرا کے آج بھی پیغام دے رہا ہے کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. کی طرف اب ذرا غور سے دیکھا تو وہ کعبہ سیدہ آمنہ کے مکان کی جانب جھک رہا ہے. میں پریشان بھی ہوا، حیرت زدہ بھی ہوا. کعبے کا طواف مکمل کر کے میں جیسے ہی اپنی بیٹی سیدہ آمنہ کے دروازے پہ پہنچا، دیکھا 2 شخص ہیں، نورانی چہرہ، ہاتھ میں تلواریں. اے عبد المطلب اندر نہیں جا سکتے. آپ لوگ کون ہیں؟ ہم نوری فرشتے ہیں، مکان تو میرا ہے، بالکل آپ کا ہے، مگر ابھی نہیں جا سکتے. مصطفیٰ آئے ہیں، حبیب خدا آئے ہیں، شمس الدہا آئے ہیں، نوری مخلوق ان کا دیدار کر رہے ہیں. انتظار کیجئے، انتظار کیجئے، ویٹنگ میں رہیے. اچھا رسول کے آنے کا انداز کیا ہے؟ جو آیا ہے وہ ساری دنیا کو بھایا ہے، وہ کوئی اور نہیں، آمنہ کا جایا ہے. واپس سے بولو یا رسول اللہ. سیدہ آمنہ سے میں نے پوچھا کہ ذرا رسول کی میلاد کے بارے میں بتائیے. علامہ امان صاحب، حضرت سیدہ آمنہ سے زیادہ اچھا میلاد رسول کا کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. لیکن ہم آپ کو کتاب دیکھ کے سنا رہے ہیں، وہ تو بالکل مصطفیٰ کو آتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، ان کی گود میں رسول آئے. یا سیدہ آمنہ کائنات کی سب سے خوش قسمت ماں. سبحان اللہ. سیدہ آمنہ کے نام پہ بولو سبحان اللہ. کائنات کی سب سے خوش قسمت ماں کا نام سیدہ آمنہ ہے. یا سیدہ آمنہ رسول کے بارے میں بتائیے کہ رسول کی ولادت کیسے ہوئی، رسول کی میلاد کیسے ہوئی، رسول جنم کیسے لیے، رسول کا آنا کیسا تھا. وہ فرماتی ہیں کہ رسول کی آمد سے پہلے میں اپنے کمرے میں تنہا تھی، ایک بے چینی تھی، ایک عجیب سی کیفیت تاری تھی. میں سوچ رہی تھی ایسے وقت میں اگر قریش کی کچھ عورتیں میرے پاس ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا. میں نے آنکھیں بند کی، ایک خوشبو سی پھیل گئی، اور جب آنکھیں میں نے کھولی 3 لمبی لمبی عورتیں جن کے چہرے چمک رہے تھے سلام کیا، قریب آئیں اور کہا ہمیں پہچانا؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ میں حضرت حوا ہوں. اب کون ہیں؟ میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں مریم. آپ کون ہیں؟ میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کیوں آئی ہیں؟ آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے. بینی بینی ہوائیں چلنے لگی، کچھ قریش کی عورتیں بھی آ گئی. اسی اسنا میں حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے وہ تکلیف ہونے لگی بالکل آہستہ آہستہ جو تکلیف عورتوں کو بچے کی پیدائش کے پہلے ہوتی ہے. یہ تو بات کی بات آ گئی، ذرا سا پیچھے آئیے. حضرت آمنہ سے میں نے پوچھا کہ جب رسول آپ کی شکم مبارک پہ تشریف لائے تو آپ کو کیسا احساس ہوا؟ رجب کا مہینہ، شب جمعہ، جب وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کے حضرت آمنہ کے شکم پاک میں جلوہ گر ہوا. حضرت آمنہ کہتی ہیں وہ رجب کا مہینہ تھا، شب جمعہ. اللہ نے پوری دنیا کے چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو آواز دی، زبان دی،
فصیح و بلیغ عربی میں وہ پکار اٹھے، اب سید آمنہ کی شکم میں وہ نور منتقل ہوا، پوری دنیا کے پرندے درندے آواز دے رہے ہیں وہ نور آنے والا ہے، مصطفیٰ آنے والے ہیں، پوری کائنات میں ایک شور غوغا ہوا۔ وہ رجب کا مہینہ تھا، سیدہ آمنہ فرماتی کہ وہ نور مصطفیٰ جب میرے شکم میں منتقل ہوا تو کیفیت یہ ہو گئی کہ میں اندھیرے کمرے میں جاتی تھی تو روشنی ہو جاتی تھی۔ نور کا تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ غلامان حج الشریعہ کمیٹی کے حوالے یہ شعر ہے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔